ویلکم بیک خواتین و حضرات، صبح وطن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پیغام ٹی وی کا معروف نام جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب۔ آپ کالم نگار ہیں، صحافی ہیں، بہت سی کتب کے مصنف ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ان کی خدمات ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یاد فرمایا۔ رانا صاحب، آج ہم خیر خواہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اور یہ پوری دنیا میں بھی دیکھ لیں، جہاں کہیں پریشانی ہے یا آفت ہے یا کسی کو معاشی یا معاشرتی پریشانی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کریں، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ تو ہمارے ناظرین کو اسلامی اس روشنی میں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے یا دین سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں یا خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا اجر ہے، اس میں کیا ہمیں دین نے رہنمائی دی ہے؟ عباس بھائی، یہ ہے معاملہ کہ دین اسلام جو ہے نا، سارے کا سارا ایک خیر خواہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اور اگر ہم اسلامی تعلیمات دیکھیں تو اس میں تو بہت زیادہ حکم ہے احسان کرنے کا۔ آپ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر یہ فرمایا کہ ان رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ، جو ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو، پھر ہمسایوں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو صاحب بالجنب ہیں، یعنی جو آپ کے قریب بیٹھنے والے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے واقف کار ہوں، اچھا، بلکہ بلکہ آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی سیٹ پہ آ کر کوئی بیٹھ جاتا ہے، جو آگے ہے پیچھے ہے، یا راستے میں چل رہے ہیں، جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہا ہے، وہ سفر کر رہے ہیں، راستے میں چل رہے ہیں، کسی معاملے کے اندر ہیں، کسی لائن کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، جو ماتحت ہیں، آپ کے ملازم ہیں، خادم ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور احسان اس نیکی کو کہا جاتا ہے جس کے بدلے کی خواہش نہ ہو۔ یعنی ایک نیکی، ایک کسی کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں نا، تو اس کے عوض میں یا اس کے بدلے میں کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن احسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے بدلے کی خواہش نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ان سب کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اس سے بڑھ کر خیر خواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں، ان کے اندر رویوں کی وجہ سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ ایک ہے حیوانیت، جی، ایک حیوانیت سے نچلا درجہ ہے، جی، جس کے لیے قرآن پاک نے اصطلاح استعمال کی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ اس سے کہ وہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو ایک نچلا طبقہ ہے، اس سے اوپر ہے حیوانیت کا، اس سے اوپر ہے انسانیت، انسانیت کے اوپر ہے اسلام۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ انسان ہونا چاہیے، انسان نہیں، انسانیت سے اوپر ہے اسلام۔ اس کی تقسیم ہے یا تفہیم یہ سمجھ لیں کہ انسانیت میں احساس ہوتا ہے، جی ہاں، دوسروں کے دکھ کا احساس ہے، درد کا احساس ہے، ان کے اپنا مصیبت کا احساس، لیکن اسلام کے اندر ایثار ہے۔ جی بالکل۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اسلام جو ہے یہ ہے ہی اپنا خیر خواہی کا نام، کہ ترجیح پورے کا پورا دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کے لیے بچ جانے کا نام ہے، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے کا نام ہے، دوسروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونے کا نام ہے، اور صرف شریک نہیں ہونا، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھ کے ان کے لیے باقاعدہ جو ہے مداوا، اور ان کے لیے دوا جو ہے نا، ان کے درد کے لیے دوا،
اور ان کے دکھ کا مداوا بننے کا نام اسلام ہے۔ اگر آپ کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں اور اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پہلو تہی کر لیتے ہیں یا نظریں جو ہے گھما لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ نہ انسانیت ہے نہ اسلام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تعلیمات دی ہیں، جو اخلاق حسنہ پیش کیا ہے اور جس کے لیے حکم دیا وہ یہی ہے کہ لوگوں کے دکھ درد کو دور کیا جائے، ان کی مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے معاون بنا جائے، ان کے دکھوں کے مداوے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا جائے، ان کے دردوں کی دوا دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمان صاحب، اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ مثالیں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں تو اسی خیر سگالی سے متعلق کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خوبصورت واقعات۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری سیرت جو ہے خوبصورت، وہ رحمت ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور رحمت کا معنی آپ جانتے ہیں کہ دیا، شفقت، مہربانی، خیر خواہی، ہمدردی، غم گساری، جتنے لطیف جذبات ہیں وہ سارے کے سارے لفظ رحمت میں آ جاتے ہیں، جمع ہے، صحیح، اور آپ ہیں جہانوں کے لیے رحمت۔ بے شک۔ تو آپ تو ساری آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق حسنہ اور آپ کی گفتار ساری کی ساری رحمت اور ہمدردی، خیر خواہی کے حوالے سے۔ حضرت ام المومنین حضرت امہ عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا کہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے تو امہ عائشہ فرمانے لگی کہ میرے پاس گوشت آیا تھا تو میں نے باقی سارے کا سارا جو ہے نا وہ تو بانٹ دیا، اب تھوڑا سا باقی ہے۔ آپ نے فرمایا جو بانٹا ہے وہ باقی ہے۔ جو بانٹ دیا، جو دے دیا وہ موجود ہے، بچ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اصل میں دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ہے، یہ فلسفہ سمجھے ذرا، جی پلیز۔ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سبق دیا ہے ہم کو، ایسا ذہن بنایا، بلکہ روایت میں بھی ہے کہ جو بچ رہتا ہے نا جی، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ یعنی وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جی بالکل۔ آپ کا وہ ہے جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر تقسیم کر دیا۔ اوکے۔ اگر یہ چیز ذہنوں میں بیٹھ جائے تو لوگ جو ہے نا لوگوں کے لیے خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے لیے، لوگوں کے دکھوں کے مداوے کے لیے سب کچھ بانٹ دیں، کبھی دل میں تنگی محسوس ہی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ کہ جو ہم آج کل ان کرائسس میں جو لوگ پریشان ہیں کہ ریسورسز کو جمع کر لو، بچا لو، مشکل وقت کے لیے ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، تو ہمیں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہمیں تو خرچ کر دینا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی تو جو کچھ ہوتا تھا تقسیم کر دیتے تھے، جو کچھ ہوتا ہے تقسیم کر دیتے، اکثر روزے کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ام المومنین کہتی ہیں کہ کئی ماہ گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگا جی میں بہت بھوکا ہوں، کچھ کھلائیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں بھیجا کہ جاؤ کچھ ہے کھانے کے لیے، تو گھروں سے، یعنی آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کا الگ الگ حجرہ تھا، سب سے ایک ہی جواب ملا کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ اللہ۔ پھر آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی میزبانی کرے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی میں میزبانی کرتا ہوں۔ یہ اعزاز تھا کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، لے کر گھر گئے۔ یہ جو آیت ہے نا یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کی تفسیر کے اندر تقریباً تمام مفسرین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ گھر میں لے کے گئے نا تو اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، اللہ۔ کچھ ہے گھر میں؟ کہنے لگے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، بچوں کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ایسا کرنا، بچوں کو سلا دو۔ اللہ۔ بچوں کو سلا دیا۔ عباس بھائی، یہ ہے اثار اور یہ ہے اسلام۔ بچوں کو سلا دیا اور کہنے لگے کہ ایسا کرنا کہ جب میں اور مہمان بیٹھے نا تو یہ جو چراغ ہے نا اس کو بجھا دینا۔ تو وہ اٹھی،
چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے انہوں نے چراغ کو بجھا دیا. تو یہ کھانا کھاتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا, وہ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چپاکے مارنا. جی جی جی, یعنی یہ انداز اختیار کیا, آواز ایسی نکال رہے تھے جیسے خود بھی کھا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں, وہ مہمان کھا رہا ہے اور یہ اس طرح چپاکے مار رہے ہیں کہ جس طرح یہ بھی شریک ہیں, لیکن وہ نہیں کھا رہے. لیکن نہیں کھا رہے تھے اس لیے کہ مہمان کھا لے. تو صبح جب ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ اللہ مسکرایا تمہارے رات پر, یہ الفاظ ہیں, یعنی اللہ خوش ہوا ہے تمہاری رات. اور اس موقع پہ یہ آیت جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی. اس سے بڑھ کر ایثار کی, ہمدردی کی, خیر خواہی کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے. بہت خوبصورت مثال, اظہار, کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں, بے شمار مثالیں ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثالیں, اللہ کے نبی کے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی نے تیار کیے تھے ان کی مثالیں. مثلا آپ دیکھیں نا کہ جب مہاجرین گئے ہیں مدینہ منورہ میں, اب مہاجر جو ہیں یعنی ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے, اور دوسرا یہ ہے کہ پاس کچھ بھی نہیں ہے, لباس تک, یعنی ایسے کئی صحابہ کرام کی مثالیں ہیں کہ جن کے خاندان والوں نے ان سے لباس بھی چھین لیا. جی بالکل, جی بالکل. ذوالبجادین جنہیں کہا جاتا ہے, فیملیز کو ساتھ نہیں لے جانے دیا, فیملی چھین لی, لباس اتار لیا. یعنی ایک ہم تھے عبد العزیٰ, تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ ان سے سب کچھ چھین لیا, کپڑے اتار لیے. تو وہ ٹاٹ لپیٹ کے جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ بھائی کون, کہا جی عبداللہ, نہیں عبد العزیٰ نہیں, عبداللہ, اللہ کا بندہ ہے تو, عبد العزیٰ کا بندہ نہیں ہے, نام یعنی اللہ. تو ان کو ذوالبجادین کہا جاتا ہے, ٹاٹوں والے, دو ٹاٹوں والے. یہ جب مکہ میں تھے تو بڑے اپنا پرتعیش انداز میں زندگی گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کو اور انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا, اخوت کے رشتے میں پرو دیا. مواخات کا واقعہ, جی بالکل. اور انصار نے جو مثالیں پیش کی ہیں نا ہمدردی اور خیر خواہی کی, کہ کہا کہ یہ مال ہے, اس میں آدھا تم لے لو. سمجھ رہے, یہ مثالیں, یہ خیر خواہی, یہ ہمدردی, کیا بات ہے, یہ اخوت کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی جو اسلام میں ملے. تو صحابہ یہ جو تھے نا انصار, انہوں نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے باغات ہیں نا یہ آپ آدھے تقسیم کر دیں مہاجرین میں, ہماری زمینیں آدھی تقسیم کر دیں. یہ بھی اسی آیت کے اندر سورہ حشر کی یہ آیت 9 ہے غالباً, اس کے یوسرون علی انفسہم, اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بیان کی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسا نہیں. پھر انہوں نے خود مہاجرین سے بات کی کہ ایسا کریں, آپ ہمارے ساتھ کام کیا کریں, تو جو فصل ہوگی نا, جو پھل ہوگا, ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیا کریں گے. اس پہ وہ راضی ہو گئے. اچھا اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا کہ بحرین کی زمینیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دینے کی اپنا فیصلہ کیا تو انصار نے, وہاں مہاجرین موجود نہیں تھے. یہ نہیں منہ ملازہ, ہمارے ہاں تو منہ ملازہ ہوتا ہے نا, منہ پہ کچھ کہہ دیا جاتا ہے اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا ہم کھانا کھانے جاتے ہیں نا, کہ میں دینا میں دینا میں دینا, مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے نکالنے سے پہلے کوئی اور ادا کر دے. یہ منہ ملازہ نہیں. مہاجرین وہاں موجود نہیں تھے, یعنی صحابہ کرام جو مہاجرین تھے وہ موجود نہیں تھے. انصار نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ایسا کریں, بحرین کی زمینیں ہمیں دینے کی بجائے نا مہاجرین میں دے دیں. اللہ, اثار. اور کس قدر یہ اثار ہے, کس قدر قیمتی وہ زمینیں تھیں. ہمارے ہاں تو اپنا جو ہے نا اقتدار والوں کا قرب اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ کچھ مل جائے, دولت مل جائے, اقتدار میں سے کچھ حصہ مل جائے, اختیارات میں سے کچھ ہمیں نصیب ہو جائے, کوئی پلاٹ مل جائے, یہی ہوتا ہے نا. جی بالکل. یعنی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں, تنخواہیں لاکھوں میں ہوتی ہیں, کروڑوں کے قریب جا پہنچی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود پلاٹوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں. صحیح. رحان صاحب بریک پر جانا ہے, لیکن ایک سوال میں اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. پروگرام میں ہم نے پہلے بھی نعیم صاحب تشریف لائے تھے, ان سے بھی یہ بات کی تھی
کہ ایک طرف تو اسلام کی بھی رہنمائی موجود ہے احصار کی، اور ابھی حالیہ دنوں میں جب پاکستان میں بھی پریشانی آئی تو پاکستانیوں نے اپنا آپ قربان کیا اور احصار کیا، لیکن ابھی جو معاشی پریشانی کا شکار ہیں یا حالات کچھ ٹائٹ ہیں تو ایسے میں دو طرح کا رویہ دیکھنے میں مل رہا ہے. ایک تو وہ ہیں جو ابھی بھی احصار کر رہے ہیں، دوسری جانب کچھ ایسے بھی ہیں جو افراتفری پھیلا رہے ہیں اپنے رویے سے، اپنی ڈیلنگ سے. تو ایسی صورت میں ہمارا کیا، تاجروں کے لیے اگر ہم بات کریں یا عام پاکستانیوں کے لیے کوئی رہنمائی مختصراً، پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. دیکھیے جو لوگ ہیں نا دیندار، جی وہ ہی اثار کر رہے ہیں، جی وہ ہی جو ہے نا تقسیم کر رہے ہیں. جی آپ نے دیکھا کہ ترکی کے زلزلے میں ایک پاکستانی نے اپنا نام بتائے بغیر جی امریکہ کے اندر $3 کروڑ دیا ہے. جی بالکل، جی بالکل دیا. اور یہ بات اس کی طرف سے نہیں آئی، یہ ترکی کے سفیر کی طرف سے آئی ہے. صحیح. یعنی ایسے لوگ موجود ہیں. ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ سیلاب جب آیا جی ہاں، پاکستانیوں کس نے طرح کتنی خدمات کی پوری دنیا میں، اور زیادہ تر دینی جماعتوں نے، دینی لوگوں نے کیا نا. جی بالکل. ایسے ہی دینی لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. بالکل صحیح. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ تو اسلامی ذہن ہے نا. جی ہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت مسلم سب کا یہ ذہن بننا چاہیے، لیکن جن کا ذہن اسلامی نہیں ان کو بحیثیت انسان سوچنا چاہیے. ہم کیا اس کے لیے بہتر یہ ہے، دیکھیں آپ بازار میں چلے جائیں نا، جی ہاں. تو ایک ہی چیز بازار میں ہر دکاندار نے الگ قیمت رکھی ہوئی ہے. جی بالکل ایسی ہے. یعنی اس میں ایک تو حکومت کی کوتاہی ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جی جی. جو چیک کرنے والی اپنا ہوتی ہیں ٹیمیں، وہ صرف کمائی لیتی ہیں، وہ منتھلی لیتی ہیں اور گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ عوام پریشان ہے، پرائسز کہاں جا رہی ہیں. یعنی ایک تو کڑی نظر رکھنی چاہیے. دوسرا یہ جو ہے نا افراط اور تفریط، افراتفری جو لفظ ہے نا، یہ اصل میں افراط اور تفریط کی بگڑی ہوئی شکل ہے. جی بہتر. افراط و تفریط کی وجہ سے بالکل ہمارا جو ہے نا زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا بہانہ بن جاتا ہے کہ یہ جی ہمارا جو ہے نا پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. اچھا پچھلی بار جب کرونا کی صورتحال تھی اس وقت حکومت نے اجازت دے دی کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سیٹ چھوڑ کے دوسری سیٹ رکھیں، جی کرائے بڑھا لیں. جی. اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ایک سیٹ چھوڑ دی ایک رکھ لی. اب وہ ختم ہو گئی ہے کیا؟ یعنی وہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن کرایہ وہی تھا، کرایہ نہیں ریوائز. پھر یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اے سی چلا، جی سردی آ گئی، اے سی بند ہو قیمت گئے. جو ہے نا یعنی اے سی بند ہو گیا. بالکل. تو اب اپنا کیا صورتحال ہے، لیکن کرایہ کم نہیں ہوا. اب پٹرول پھر بڑھا ہے تو اور زیادہ بڑھ گیا. بالکل. یعنی حکومت ان کے ساتھ اپنا جو ہے نا اس طرف توجہ نہیں دیتی، تو یہ نہیں کہتی کہ تم نے کرائے بڑھائے تھے اب کم کیوں نہیں کر رہے. بالکل صحیح. یعنی کہ اس افراتفری کا شکار نہیں ہونا، پر امن رہنا ہے اور پر امید بھی رہنا ہے. نہیں یہ ہے کہ جس کے پاس جو سامان ہے. اب ایک اور چیز کی جا رہی ہے کہ بلاکنگ کی جا رہی ہے اشیاء ضروریہ کی. جی. یعنی یہ دیکھ کے کہ قیمت بڑھ جائے گی تو گودام کے اندر ان کو روک لیتے ہیں. ذخیرہ اندوزی. جی سیل بند کر دیتے ہیں. اور بس تیل کا معاملہ دیکھ لیں. جی بالکل. پچھلے دنوں جی وہ کافی سارا صرف اس نقطہ نظر سے کہ قیمت بڑھ جائے گی تو پٹرول پمپوں پہ اپنا تیل بکنا بند ہو گیا. یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے ایک کڑا احتساب جو ہے وہ ضروری ہے حکومت کی طرف. حکومتی سطح پہ ہو گیا، لیکن بحیثیت پاکستانی بحیثیت عوام ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نے حکم دیا ہے ذخیرہ اندوزی نہ کریں. اسلام نے حکم دیا ہے کہ 1 نمبر کی قیمت لیں تو 1 نمبر کا مال دیں. اسلام نے حکم دیا ہے کہ ملاوٹ نہ کی جائے. اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اوپر خشک اور نیچے تر نہ ہو، ملاوٹ نہیں. یہ بھی ملاوٹ ہے. ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے. ران صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جادو اور جنات کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتے ہیں.